یہ مہینہ جو ہے یہ شب معراج کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے معراج کرایا اور حضور وہاں پہنچے جہاں کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں پہنچ سکا۔ اور اب اس معراج کے حکمتیں کی تھی، راز کیا تھے؟ اللہ کو بھی اللہ بڑے راز جانتا ہے، لیکن علماء کرام نے قرآن و حدیث سے اس کے راز جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ظاہر فرما کے راز کیا تھے، حکمتیں کیا تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک حکمت یہ تھی کہ اس معراج کی کہ تاکہ اللہ کے اس پیارے محبوب کی، اللہ کے اس پیارے نبی کی، اللہ کے اس رسول کی شان کا پتہ سب مخلوق کو چل جائے، جتنی بھی مخلوق ہے سب پر ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ کا نبی اللہ کو کتنا پیارا ہے، اللہ کا کتنا محبوب ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، اس لیے حضور جب مکہ میں تھے تو صحابہ کرام کے امام تھے، اور جب حضور بیت المقدس میں گئے تو سب نبی 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی نبی تھے وہ سب پیچھے ہیں، اور مصلی پر کون ہے؟ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، سب نبی پیچھے ہیں جو اتنی شانوں والے تھے، اتنے رتبے والے تھے، جن کے اندر صفی اللہ تھا، خلیل اللہ تھا، کلیم اللہ تھا، روح اللہ تھا، بڑے بڑے رتبے والے نبی تھے، وہ تمام نبی پیچھے مقتدی بنے ہوئے ہیں، اور امام ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ نبیوں کو بھی پتہ چل جائے، ان کی امتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ نبی ایسی شان والا ہے جو نبیوں کا بھی سردار ہے، جو نبیوں کا بھی امام ہے۔ ان کے ماننے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، جو ان نبیوں کو مانتے ہیں انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو تمہارے نبیوں کا بھی امام ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آسمانوں پر گئے تو وہاں بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرشتوں کی امامت کرائی، سب فرشتے پیچھے ہیں، جبریل بھی پیچھے، میکائیل بھی پیچھے، اسرائیل بھی مقتدی بنا ہوا ہے، اسرافیل بھی مقتدی بنا ہوا ہے، اور مصلی پر امام ہیں تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ زمین والوں کو بھی پتہ چل جائے یہ نبیوں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اور آسمانوں والوں کو بھی پتہ چل جائے سب سے یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یہ ایسا نبی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کا رتبہ ساری مخلوق کو ساتھ ظاہر ہو جائے کہ یہ نبی سب سے افضل ہے، تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں ایک وجہ یہ بھی تھی، آپ ایک حکمت یہ بھی تھی آپ کے معراج کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے سارے خزانے دکھا دیے گئے، مالک بنا دیا گیا۔ حضور خود فرماتے ہیں زُوِّیَتْ لِلْأَرْضُ فَأُرِیتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین لپیٹ دی، میں نے اس کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب کو دیکھ لیا، سارے خزانوں کو میں نے دیکھ لیا، سب خزانے اللہ نے میرے حوالے کر دیے۔ اور حدیث پاک کو اٹھا کر دیکھو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زیادہ حدیثوں کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آتا، اصحاب صفہ میں سے تھا، لیکن میں جو حضور سے کوئی حدیث سنتا، کوئی ایت سنتا، بھول جاتا تھا، میرا حافظہ اتنا کمزور تھا۔ آخر میں بڑا پریشان ہوا، مدینہ سے باہر نکل گیا، رونے لگا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ قرآن یاد کروں، حدیثیں یاد کروں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنا بھول جاتا ہوں۔ رونے لگے، آخر جی بھر کر رویا، رونے کے بعد مدینہ میں آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا تو حضور نے پہچان لیا کہ ابو ہریرہ بڑے پریشان ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ بات کیا ہے، پریشان نظر آتے ہو؟ عرض کیا میرے آقا میں پریشانی یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، لیکن جو حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو قرآن کی آیت سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حافظہ بڑا کمزور ہے۔
اللہ کے پیارے نبی نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ یوں کر کہ فلاں حکیم کے پاس جا جو دماغ کی طاقت والا تجھے کوئی مجنون بنا کر دے، وہ کھا تیرا دماغ تیز ہو جائے گا، یا تو ایسا کیا کر بادام کھایا کر تیرا دماغ تیز ہو جائے گا، یا فلاں چیز کھایا کر تیرا دماغ تیز ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ کیوں؟ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سارے خزانے حضور کے پاس ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بس یہی پریشانی، عرض کی حضور یہی، فرمایا یہاں چادر بچھا دے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے فوراً چادر اتاری اور بچھا دی میں نے۔ اللہ کے نبی نے یوں دونوں ہاتھوں کو، یعنی بک جسے کہتے ہیں پنجابی میں، بک بنایا، حضور نے یوں ہی ہوا کے اندر بک ایک بھرا میری چادر میں ڈال دیا، دوسرا بھرا چادر میں ڈال دیا، تیسرا بھرا چادر میں ڈال دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اب یوں کر اس چادر کو اٹھا کر سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو سینے لگایا، جو کچھ میں بھول چکا تھا مجھے یاد ہو گیا، آئندہ جو بھی حضور سے سنتا وہ مجھے یاد ہی رہتا، کبھی بھولتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے زمین کے سارے خزانے ایسے، یعنی مادیات، تو ایک مادیات کے خزانے ہوتے ہیں، مادیات نہیں روحانیات کے خزانے بھی اللہ نے عطا فرما دیے تھے۔ تو ایک حکمت یہ بھی تھی کہ زمین کے سارے خزانے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیے، اور رب نے فرمایا محبوب زمین کے خزانوں کا میں خالق ہوں، تو مالک ہے، لیکن اب آسمانوں پر بھی آ جا، آسمانوں کو بھی دیکھ، جنت کو، دوزخ کے، عرش اولا پر آ، اور یہاں کے جو جتنے خزانے اس کو بھی میں تیری ملکیت کر دیتا ہوں۔ اس لیے حضور علیہ السلام سب سے میدان معاشر میں پہلے شفاعت کریں گے، اور کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ جنت بھی اللہ نے حضور کے حوالے کر دی، اس لیے حضور دنیا ہی کے اندر صحابہ کرام کو جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ابو بکر آئے، فرمایا یہ بھی جنتی ہے، عمر آئے، فرمایا تو بھی جنتی ہے، عثمان آئے، فرمایا تو بھی جنتی ہے، علی آئے، فرمایا تو بھی جنتی ہے، عبیدہ بن جراح آئے، فرمایا تو بھی جنتا ہے، طلحہ آئے، فرمایا تو بھی جنتا ہے، سعد ابن وقاص آئے، فرمایا تو بھی جنتی ہے۔ 10 صحابہ کرام کو حضور نے جنت بانٹ ڈالی، جنت عطا فرما دی، اور جنت کے مالک تھے تو جنت دے رہے ہیں نا۔ اگر حضور جنت کے مالک نہ ہوتے تو کب جنت دیتے؟ بھئی انسان دنیا کے اندر جو وہی دیتا ہے جس کا مالک ہو، تو رب نے مالک بنا دیا جنت کو، فرمایا محبوب دنیا پر آسمانوں پر آئیں، اور جتنے آسمانوں کے خزانے وہ بھی تمہارے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی حضور کے معراج کی، اور اسی طرح ایک حکمت یہ بھی تھی حضور علیہ السلام اللہ کا محبوب تھے، دنیا پر رہتے، زمین پر چلتے پھرتے، جب چلتے پھرتے تھے تو زمین کو فخر ہوتا تھا، کیوں؟ میرے اوپر اللہ کا محبوب چل رہا ہے، اللہ کا رسول چل رہا ہے، میرے اوپر وہ اللہ کا محبوب ہے جو سارے نبیوں کا سردار چل رہا ہے، زمین کو فخر تھا۔ اسی لیے تو اللہ جل مجدہ نے حضور کے چلنے پھرنے کی قسمیں کھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، معبود مجھے اس شہر کی قسم، کیوں؟ اس کے اندر تو چل پھر رہا ہے۔ زمین کو فخر تھا، جنت بھی ترس رہی تھی، آسمان بھی ترس رہے تھے، عرش اولا بھی ترس رہے تھے کہ یہ محبوب ہمارے پاس بھی آئے، اس کا قدم ہمارے اوپر بھی لگے۔ زمین پر لگا قدم تو اللہ نے قسمیں کھائیں، اور اگر اس محبوب کا قدم ہمارے اوپر لگ جائے تو ہماری بھی شان بلند و بالا ہو جائے گی۔ اس لیے آسمانوں نے، عرش اولا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم اپنے محبوب کو تو نے زمین پر بھیجا، زمین فخر کر رہی ہے، تو قسمیں کھا رہا ہے، اب اس نبی کو ہمارے اوپر بھی بھیج دے، ان کا قدم ہمارے اوپر بھی لگ جائے تاکہ ہمیں بھی فخر نصیب ہو جائے۔ کیونکہ ہمیشہ
ادنا چیز جو ہوتی ہے اعلیٰ کے ساتھ جب نسبت ہو جائے تو اس کو فخر ہوتا ہے. بھئی اگر کوئی آدمی دنیا ہی کے اندر ایک بات بنا لو، کسی بندے کو کسی یعنی کہ وزیر اعظم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے، دوستی ہو جائے، وہ بندہ بڑا فخر کرے گا، اکڑ کر چلے گا، بھائی وزیر اعظم میرا دوست ہے. صدر کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے، ولا ایم پی یا ایم این اے کے ساتھ تعلق ہو، اسے بڑا فخر ہوتا، غرور کر تکبر کے ساتھ چلے گا، بھائی فلاں بندہ میرا دوست ہے. لیکن بتاؤ کیوں ہمیشہ ادنے کو اعلیٰ کے ساتھ نسبت ہونے سے ادنا کو فخر ہو جاتا ہے، لیکن جو اعلیٰ ہوتی ہے اسے کوئی فخر نہیں، وہ تو پہلے ہی اعلیٰ ہے. تو ایک حکمت یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا اول من تشق عنہ الارض ولا فخر. فرمایا دنیا والوں سب سے پہلے جب سب دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ فرشتے نہ انسان نہ جنات، کوئی مخلوق نہیں رہے گی، تو میدان معاشر برپا ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اس سے نکل کر میدان معاشر میں آؤں گا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے. انا اول من تشق عنہ الارض ولا فخر. مجھے فخر نہیں ہے، کیوں؟ میں تو اعلیٰ ہوں. فخر کس کو ہوگا؟ میدان معاشر کو ہوگا کہ سب سے پہلے میرے اندر قدم رکھا ہے تو اللہ کے محبوب نے رکھا ہے، اللہ کے پیارے نے رکھا ہے قدم. میدان معاشر کو فخر ہوگا. اور میدان معاشر کیا ہے؟ وہ بھی سارا میدان معاشر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی کا تذکرے ہیں، حضور ہی کی شان ہے. اور جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد میدان معاشر کا. کیا اللہ نہیں جانتا فلاں بندہ نیک ہے یا فلاں بندہ برا ہے، یا فلاں بندہ مومن ہے فلاں کافر ہے؟ رب جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سب کچھ جانتا ہے. اب میدان معاشر کا برپا کرنا، 50,000 سال کا دن بنانا، وہاں حساب و کتاب کا ہونا، پل صراط کا ہونا، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو فقط اتنا سبب ہے ان عقاد میدان معاشر کا کہ اس دن شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کیوں اس دن محبوب کی شان دکھائی جائے گی؟ کہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہوں گے، کوئی بھی حضور کے آگے نہیں ہوگا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج مدد مانگ ان سے، آج پناہ لے ان کی، پھر نہ مانیں گے اگر تو قیامت کو مان گیا. آج ہی ان کو مان لے، آج ہی کہہ لے سب کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کل قیامت کو پھر تو جتنا ہی ترلے کرے گا وہاں تیری بات کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی سنے نہیں گا. تو حضور فرماتے انا اول من تشق عنہ الارض ولا فخر، کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میدان معاشر میں آؤں گا، مجھے فخر نہیں بلکہ میدان معاشر کو فخر ہوگا کہ سب سے پہلے قدم رکھا تو اللہ کے پیارے نبی نے رکھا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدیا، جب میدان معاشر برپا ہوگا، ہر ایک مخلوق وہاں ہوگی، ہر ایک نفس و نفسی پکارتے ہوں گے، تو حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدیا، اس دن حمد کا جو جھنڈا ہوگا حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے اپنی اور حمدیں عطا فرمائے گا، اور وہ حمدیں رب کی حمد بیان کر کے، رب کی تعریفیں بیان کر کے اپنی امت کی میں شفاعت کراؤں گا. لواء الحمد بیدیا، فرمایا اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. وآدم من دونہ تحت اللویہ، حضور فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام اور ساری مخلوق جو ہے سب نبی رسول غوث کتب ابدال، حضور فرماتے ہیں سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے جھنڈے کے سب نیچے ہوں گے. وآدم ودونہ من تحت اللویہ، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس دن میدان معاشر میں حضور ہی کا جھنڈا ہوگا، حضور ہی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور آج ہی تم حضور کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ تو بہتر ہے.
ولا فخر، پھر حضور فرماتے مجھے فخر نہیں ہے، بلکہ حمد کا جھنڈے کو فخر ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تھاما ہوا ہے۔ پھر حضور فرماتے آنا اولو من یقرأ الباب من یقرأ الباب الجنہ ولا فخر، حضور فرماتے سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا، مجھے فخر نہیں ہے۔ اور جنت کو فخر ہوگا کہ سب سے پہلے مجھے کھٹکایا تو اللہ کے پیارے محبوب نے کھٹکایا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کھٹکایا ہے، اس نے دستک دی ہے۔ تو فرمایا جنت کو فخر ہوگا، بلا فخر۔ ایک حکمت یہ بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کی، اور فرماتے ہیں کہ ایک حکمت یہ بھی تھی حضور کے معراج کی، تاکہ وحی کی جتنے اقسام ہیں حضور ساری قسموں سے متشرف ہو جائیں، شرف پا لیں۔ یعنی کہ کہوں کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے جبریل کے ساتھ وحی بھیجی، کلام کیا جبریل کے واسطے تھے، اور حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا، یعنی براہ راست ڈائریکٹ کلام کیا پیارے موسیٰ کے ساتھ۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام کی معراج بھی بڑی شان و شوکت والی۔ آپ کو اللہ نے فرمایا 40 روزہ رکھو، 40 روزے رکھے، غسل کیا، کپڑے نئے پہنے، خوشبو لگائی، طور پر آئے۔ جب طور پر تشریف لے آئے تو اللہ جل مجدہ نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے جب کلام فرمانا چاہی، ایک نورانی نور کا بادل آیا جس نے حضرت موسیٰ کو بھی اور طور پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ اس طرح ڈھانپا کہ فرشتے بھی دور کر دیے گئے اور ہر جانور دور، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی دور کر دی گئیں، 21 میل دور کر دیے گئے سب کے، تاکہ کوئی بھی رب کا کلام نہ سن سکے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے کلام کیا تو رب سے بات کرنے کا بڑا لطف آیا، سرور آیا۔ تو عرض کر دی رب ارنی، مولا تیرے کلام کی اتنا سارا لطف آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے، کیوں نے میرا ارادہ ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ رب کی طرف سے توجہ پڑی اور پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پیارے موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا سبحان اللہ، مولا تو ہی پاک ذات ہے، تو ہی پاک ہے، تیرے پاکی تیرے لیے ہے۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تھے، آپ کی سنوائی یعنی رب سے آپ نے کلام سنا کانوں سے، آپ کی سنوائی اتنی تیز ہو گئی کہ اندھیری رات ہو، 30 میل کے فاصلے پر سیاہ پتھر پر اگر چونٹی چڑھ رہی ہو تو حضرت موسیٰ اس کی آواز سن لیتے تھے۔ اندازہ لگائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی اتنی سنوائی، آپ نے کانوں سے اللہ کا کلام سنا تو اتنی سنوائی ہوئی کہ 30 میل دور سفر ہو، وہاں اندھیری رات ہو، سیاہ پتھر ہو، اس پر چونٹی چڑھ رہی ہو تو حضرت موسیٰ اس کی آواز کو سن لیتے تھے، اس کی آواز کو سن لیتے تھے۔ تو بتاؤ جو معراج پر گیا، عرش اولا سے بھی آگے گیا، کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام پر گیا، جس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بتاؤ کہ پھر رب نے وہاں محبوب کے ساتھ کلام کیا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں آتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ آخری آیتیں، یہ اللہ حضور کے ساتھ رب نے براہ راست کلام فرمایا۔ تو جس نے رب کو دیکھا ہو، جس نے رب کے ساتھ کلام کیا ہو، بتاؤ اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی اور اس کی سماعت کہاں تک جاتی ہوگی۔ فریاد امتی جو کرے حال و زار کی، کوئی بھی امتی جہاں بھی کہیں رہتا ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، فریاد امتی جو کرے حال و زار کی، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ ہمارے نبی کو خبر نہ ہے، امتی پکارے اور نبی کو خبر نہ ہو، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا، پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کو معراج کرایا گیا، اور ہمارے معراج یوں تو حاصل ہر نبی کو رتبہ معراج ہے، پر تیرے معراج کی ہے شان پیاری واہ واہ۔ تاکہ اس حکمت یہ بھی تھی تاکہ حضور کے ساتھ تمام وحی کے اقسام پورے ہو جائیں۔ جبریل کے ساتھ وحی آئی وہ بھی، نبیوں کے ساتھ جبریل کے ساتھ وہ بھی پوری ہو۔ پیارے موسیٰ کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا تاکہ وہ بھی حضور کے ساتھ وہ بھی شرف حضور پا لیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی، اور اسی طرح علماء کرام اور بھی بڑی حکمتیں لکھتے ہیں حضور کے معراج کی۔ فرماتے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، سوئے ہوئے تھے، جبریل امی آئے، جبریل کی پرواز کے حضور نے آنکھیں کھولی، حضور نے فرمایا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے، سلام فرماتا ہے۔ جب حضور پر سلام بھیجا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ آئیں۔ حضور کے ساتھ لے کر بطنہائے مکہ میں گئے، مکہ کے میدان میں گئے۔ وہاں حضور علیہ السلام کو اپنی امت کے قیامت تک سارے گناہ حضور کو دکھا دیے گئے، جتنے آپ کی امت نے گناہ کرنے تھے قیامت تک سب کے سامنے اس بطحائے مکہ کے اندر ہیں۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جو آپ کی امت کے گناہ ہیں اگر آپ نے بخشوانا ہے تو ساری رات کھڑے ہو کر مجھے یاد کیا کرو، ساری رات کھڑے ہو کر مجھے میری عبادت کرو، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں مجھے یاد کرو، اگر تو نے اپنی امت کے سارے گناہ بخشوانے ہیں تو۔ حضور بڑے پریشان ہوئے، وعدہ کیا مولا اب میں ساری رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات کھڑے ہو کر تیری عبادت کروں گا، تجھے یاد کروں گا، مجھے امت کے گناہ بڑے پریشان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ساری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرے، کبھی قیام کے اندر ہیں، کبھی رکوع کے، کبھی سجدے کے اندر، سب صحابہ سوئے ہوئے ہیں لیکن حضور کھڑے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حتیٰ تورمت قدماہ وساقاہ، حضور اتنا کھڑے ہوتے تھے ساری رات یہاں تک حضور کی پنڈلیاں پھول جاتی تھیں، آپ کے قدم پھول جاتے تھے، خون رسنے لگ جاتا تھا، یہ عالم ہو گیا، حضور ساری رات کھڑے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ جب ساری رات عبادت کرتے رہے، فرشتوں نے کہا مولا یہ کیا معاملہ ہے، تیرا محبوب سوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل کو نازل فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے ریاضت کی چادر اوڑھنے والے رات کو کھڑا ہو لیکن ساری رات نہ کھڑا ہو، کچھ رات آرام بھی کر لیا کر، آدھی رات کھڑا ہو گیا کر، یا آدھی رات سے کم کر دیا کر، یا آدھی رات سے زیادہ کر دیا کر، کچھ آرام بھی کر لیا کر، یہ تیرا ساری رات کھڑا ہونا یہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے باوجود ساری رات پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، صحابہ سوئے وہ کبھی قیام کے اندر گزار دی، کبھی رکوع کے اندر، کبھی سجدے کے اندر، یوں ہی راتیں گزر رہی ہیں۔ اللہ نے پھر سورۃ فتح کی آیت نازل فرمائے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے فتح کو ظاہر فرما دیا اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے ہیں، آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے جتنے گناہ آپ کی امت کے پہلے یا پچھلے سب ہم نے معاف کر دیے ہیں۔ اب اس کے باوجود ساری امت کا رب نے وعدہ بھی کر لیا امت کے گناہ معاف، لیکن حضور پھر بھی کھڑے ہیں، صحابہ سوئے ہوئے ہیں، حضور ساری رات کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اے ہمارے آقا، رب نے ساری رات کا قیام آپ کو معاف کر دیا ہے، رب نے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ کی امت کے گناہ رب معاف فرما دے گا، اور پھر آپ کھڑے ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں افلا عبدا شکورا،
اے صحابہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں کہ رب نے مجھے وعدہ کر لیا ہے کہ ساری رات کا قیام معاف ہے، رب نے وعدہ کر لیا تیری امت کے گناہ میں معاف کر دوں گا، اب میں رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس لیے مجھے نیند نہیں آتی۔ پھر بھی حضور سے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ یہ بھی وعدہ کر لیا ہے، وہ بھی وعدہ کر لیا ہے، پھر لیکن محبوب اللہ کا پھر بھی نہیں سوتا، عرض کیا مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل تو یوں کر 80,000 فرشتے لے جا، براق لے جا، اپنا میکائیل کو بھیجا، 80,000 تم بھی فرشتے لے جاؤ، اور اسرافیل کو بھیجا، 80,000 تم بھی فرشتے لے جاؤ، اور بڑی شان و شوکت سے میرے محبوب کو سجا بنا کر لے آؤ تاکہ محبوب کو میں یہ اپنی رحمت کے خزانے دکھا دوں۔ میرا محبوب اپنی امت کے گناہ دیکھ کر پریشان ہو گیا ہے، میں اسے دکھاؤں اے محبوب تیری امت کے گناہ تو کچھ بھی نہیں، میری رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، میں خزانے دکھا دوں، اپنی شفاعت کے خزانے دکھا دوں، اپنی رحمت کے، اپنے عفو کے، اپنے معاف کرنے کے خزانے دکھا دوں تاکہ میرا محبوب رات کو آرام کے ساتھ بھی نیند کر لے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی، اور اسی طرح اور بھی علماء کرام معراج کی بڑی حکمتیں کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم وقت بھی ہو چکا ہے، اگر وقت ہوتا تو میں اور بھی یا آئندہ جمعے انشاءاللہ العزیز اپنا معراج کی حکمتیں اور حضور کا معراج پر جانا اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنے نبیوں کی محبت پیدا فرمائے، اپنے صحابہ کرام کی محبت اور ادب و احترام پیدا فرمائے، اہل بیت رسول کی محبت ہمارے سینوں میں اللہ پیدا فرمائے، اور اسی طرح اللہ کے ولیوں کی محبت بھی اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔